نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعصمك من الناس. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم اجرنا واخلصنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. درگلو توق غلامی شہ اشرف دارم، یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد. سامعین اور ناظرین، آپ کی بزم خدمت میں قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے چوتھا پارٹ لے کر حاضر ہوں. اس عنوان کے تحت آپ نے تقریباً 38 آیتیں اب تک سن لی ہیں اور کئی احادیث مبارکہ صحیحہ بھی. اللہ سبحانہ قبول فرمائے اور اپنے فضل سے اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے. ابھی تراویح مکمل ہوئی الحمدللہ اور فوراً آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوا. ایک پارہ سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید، ماشاءاللہ 5 سورہ کی تلاوت ہوئی الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے اور اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے. میں خصوصاً 2020 اور 1441 ہجری 2020 عیسوی کی تراویح کو چونکہ گھر میں پڑھ رہا ہوں اور اپڈیٹ اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ہماری نسلیں یاد رکھیں اور اللہ سبحانہ قبول فرمائے. قرآن صاحب قرآن کے عنوان سے پارٹ 4 یعنی چوتھا پارٹ لے کر آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوں. کانسیپٹ کیا ہے آپ کو اچھے سے معلوم ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، سامعین اور ناظرین جو دیکھ رہے ہیں لائیو، ان سے گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے وائس میں کچھ گڑبڑی، چوں میں نے تو اپنے حساب سے کر دیا ہے، کچھ گڑبڑی ہے تو آپ بتا دیں تاکہ میں پھر سے اس کو صحیح کر دوں اور سننے میں کوئی آپ کو ہم کو تکلیف نہ ہو بعد میں. ہمیشہ کے لیے چونکہ یہ یوٹیوب چینل پہ بھی رہتا، فیس بک پر بھی رہتا ہے، تو اگر سننے والے کو کسی کو بھی کوئی بھی ڈسٹربنس ہے، کوئی پریشانی ہے تو آپ ضرور بتا دیں. اللہ پاک ہم سب کی ملی جلی خدمتوں کو قبول فرمائیں. آج رمضان المحترم کی 23 تاریخ ہے اور مئی کی 17 کل تاخرات تھی، پھر انشاءاللہ تیسری تاخرات پیر کو کل آئے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک کے کرم سے خدا کرے
ہم سب کو شب قدر کی تمام تر سعادتیں برکتیں نصیب ہوں۔ ذرا بھی آپ میں سے کسی کو بھی وائس کا مسئلہ ہو تو آپ ضرور بول دیں تاکہ میں اس کو ٹھیک کر دوں۔ قرآن اور صاحب قرآن کا کانسیپٹ کیا ہے یہ تو میں نے گزشتہ 3 پارٹ میں مسلسل بتایا، آج بھی بتا دوں۔ قرآن کو صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر فہم اور سمجھنے کا دعویٰ کرنا لغو ہے، بیکار ہے، فضول ہے۔ فہم قرآن بغیر صاحب قرآن کے وسیلے اور حوالے سے نہیں ہو سکتا۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ خود گمراہ ہیں اور گمراہ گر بھی ہیں۔ اللہ اس عقیدے پر ہم سب کو قائم اور دائم رکھے۔ بس یہی کہوں گا میں، ہم اپنا کام کریں، رب اپنا کام فرما رہا ہے۔ ہم اپنا کام کریں، رب اپنا کام فرما رہا ہے۔ رب کا جو ذمہ کرم ہے وہ کر رہا ہے۔ ہم سے جو اللہ نے مطالبہ کیا، جھکو فذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، صبر و صلات سے مدد مانگو، جو ہم کو کہا ہے چاہیے کہ ہم وہ کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا اظہار فرمائے۔ کرم تو کر ہی رہا ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، نبی کے وفادار ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوئی گستاخی نہیں، کوئی بے ادبی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عقیدہ حقہ پر قائم رکھے۔ پھر میں کہوں گا کہ جو بھائی لائیو دیکھ رہے ہیں ان کو اگر کوئی وائس کی پریشانی ہو رہی ہے، آڈیو کی کوئی پریشانی ہو رہی، کوئی ڈسٹرب ہے، تو آپ ضرور بتا دیں لائیو، اور نہیں تو الحمدللہ لکھ دیں کہ نہیں وائس کلیئر ہے، تاکہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا سکوں۔ چونکہ اس سے پہلے 1-2 ویڈیو میں ایسا ہو چکا تھا اور لوگوں کے بعد میں آئے، میں دیکھ نہیں سکا، چونکہ میں بس بیان میں رہتا ہوں۔ آپ اگر سن رہے ہیں لائیو تو آپ الحمدللہ لکھ دیں کہ آواز بالکل کلیئر ہے، آپ آگے بڑھائیں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ خیر، قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے 63 آیت کا میں نے دعویٰ کیا ہے، وعدہ بھی کیا ہے کہ میں 63 آیت صاحب قرآن حضور پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک کی مناسبت سے ظاہری طور پر میں نے 63 آیت کا انتخاب کیا ہے کہ میں انشاءاللہ اتنی آیتیں پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ قرآن میں ہی خود صاحب قرآن، بلکہ میرے امام کی زبان پہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ دیکھیں آیت نمبر 39 سلسلہ کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس انداز میں آپ کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ تو حضور کی شان بیان کرنے کے لیے محفلیں سجانا، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، ہر طرح سے الحمدللہ ثم الحمدللہ جو اہل سنت و جماعت کا وتیرہ ہے، طریقہ ہے، عقیدہ ہے، روش ہے، رفتار ہے، الحمدللہ وہ بالکل عین توحید ہے، عین کلام ربانی، عین تقاضۂ کلام ربانی ہے۔ اس میں کسی بھی طرح سے دو رائے نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، الحمدللہ۔ خیر، اللہ سبحانہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عصمت کا اعلان کس انداز میں؟ آپ دیکھیں، عصمت کا مطلب آپ کو ظاہری باطنی ہر طرح سے محفوظ رکھنے، ہر طرح کی مخلوق کے شرور سے، فتن سے محفوظ رکھنے کا اعلان ارشاد فرماتا ہے۔ ارشاد فرماتا سورہ مائدہ کے آیت نمبر 67 میں کہ واللہ یعصمک، آگے من الناس، وہ پس منظر ہے ہجرت کا، مگر اللہ یعصمک پر لفظ غور کیجئے کہ اور اللہ آپ کی عصمت کا محافظ ہے اور رہے گا۔ میں نے یہ ترجمہ کیا ہے گرامر کے اعتبار سے، آپ کی عصمت کا محافظ ہے اور رہے گا، یعنی فعل مضارع ہے تو چونکہ 2 زمانہ اس کے اندر ہوتا ہے، پریزنٹ اینڈ فیوچر، تو اب محافظ ہے کنٹینیو، فیوچر رہے گا، یہ دونوں یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے محفوظ فرمائے گا۔ اب بتائیں
تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ سے بھی غلطی ہوئی، استغفر اللہ، خطا کی نسبت کرتے ہیں، غلطی کی نسبت کرتے ہیں، یاد رکھیے گا قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی نسبت ہو وہ خلاف اولا مراد ہے، یا پھر لیول اور اسٹیٹس کے اعتبار سے اس کا ترجمہ، جیسے کہ ذنب کی نسبت ذنبکا کی نسبت ہے، لیکن وہاں پر تعویل ہے کہ مضاف الیہ محذوف ہے، مثلا مضاف محذوف ہے، مضاف الیہ نہیں، ذم مضاف ہے، اور امتک آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ. تو اسی طرح تعویل، کیونکہ شان محمدی یہ ہے کہ آپ اعلان رسالت سے پہلے بھی معصوم ہیں اور اعلان رسالت کے بعد بھی معصوم ہیں، آپ کی خلقت عصمت پر ہوئی، آپ ہر طرح سے معصوم اور محفوظ ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے صاحب قرآن کی شان عصمت بیان کرتے ہوئے کہ ہم آپ کی عصمت کے محافظ ہیں اور رہیں گے. سورہ مائدہ آیت نمبر 67. قرآن کا یہ اعلان بھی دیکھیے، سلسلہ کے اعتبار سے آیت نمبر 40 ہے، چوتھے پارٹ میں تیسرے پارٹ تک میں نے آیت نمبر 38 پیش کی ہے. اب یہاں پر دوسری آیت پیش کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ فرماتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور نبی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں کرتے مگر وحی جو انہیں کی جاتی. وحی واو بڑی ہا یا، اور ایک چھوٹی ہے وہی نہیں، وہ نہیں، وہ تو نہیں مگر وحی جو ان کی طرف کی جاتی. نہیں، آپ جس کو امام اہل سنت نے اس طرح کہا، وہ زباں جس کی ہر بات وحی خدا، وہ زباں جس کی ہر بات وحی خدا، چشم علم و حکمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا سمجھا آپ نے؟ جس کی زبان کی محافظت، جس کی زبان کی حفاظت اللہ پاک فرمائے. آپ سوچے ذات کی حفاظت کس طرح نہیں کرتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبل رسالت بھی معصوم، قبل اعلان رسالت بھی. رسالت تو آپ مطلب خلقت کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں، بعثت کے اعتبار سے یعنی بھیجے جانے کے اعتبار سے آپ سب سے اخیر میں ہیں، اور خلقت کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں. کنت نبی و آدم بین الماء والطین، حضور اس وقت بھی نبی ہیں جب آدم کا وجود بھی نہیں ہے، آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں ہے. اس لیے دھیان رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور شان عصمت کا اعلان اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا. پھر میں کہوں گا جو بھائی لائیو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگر کوئی وائس میں کوئی پریشانی ہے تو آپ ضرور کہیں کہ آپ کا وائس کلیئر نہیں آ رہا، تاکہ میں صحیح کر دوں. ضرور کہیں آپ، اور اگر آ رہا ہے کلیئر تو آپ الحمدللہ لکھ دیں کہ وائس کلیئر ہے. خیر، قرآن نے صاحب قرآن کی بشری زندگی کو دلیل توحید بتایا، چنانچہ ارشاد ہے اللہ سبحانہ فرماتا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. سورہ یونس کی آیت نمبر 16 اللہ سبحانہ فرماتا ہے ترجمہ، تو میں اس سے یعنی اعلان نبوت و رسالت سے پہلے، اظہار نبوت و رسالت سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں. تو جب بشریت توحید کی دلیل ہے تو صاحب قرآن کی نبوت و رسالت کا مقام کیا ہوگا؟ یعنی اعلان رسالت اور اعلان نبوت سے پہلے جو عمر میں نے گزاری ہے، اے کفاران عرب تم دلیل توحید مانگتے ہو، وہ عمر ہی میری دلیل ہے. اعلان رسالت سے پہلے والی عمر جب حضور کی دلیل توحید ہے، سوچئے جب اعلان کیے ہوں گے تو نبوت کا کیا مقام ہوگا، رسالت کا کیا مقام ہوگا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اسی لیے آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں. سارے انبیاء اور سارے مرسلین آپ کے تحت ہیں، آپ اصل ہیں، آپ اصل ہیں، آپ شمس ہیں، سب کواکب ہیں. خیر، سبحان اللہ. اپنی نگاہوں کو خوش کرتے چلے جائیں، آپ اپنا کام کریں. جانتے سب سے بیسٹ کام، اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ حضور کی تعریف کیجیے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے اللہ خوش ہو جائے گا. حضور کی تعریف کیجیے آپ، اور حضور کی بے ادبی، حضور کی ناراضگی اگر، تو پھر اللہ پاک عذاب ڈال دے گا. وعدہ کیا ہے؟ ایک بھی آپ کا نام لینے والا ہوگا تو ہم عمومی عذاب نہیں ڈالیں گے. دیکھا آپ نے پیچھے سنا بھی سورہ انفال کے آیت نمبر 33 میں. تو آپ حضور کی تعریف کیجیے، عذاب سے اگر بچنا ہے تو، بلا وبا کسی سے بھی بچنا ہے تو آپ حضور کی تعریف کیجیے. الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ یقیناً آپ کو ہم سب کو محفوظ فرمائے گا. حضور کی تعریف. قرآن نے صاحب قرآن کے قدم مبارک کی حرمت کا اعلان یوں فرمایا. اس سلسلہ کے اعتبار سے آیت نمبر 43 ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. سبحان اللہ.
میں کسی عام کتابوں سے یا بریلی کی دھرتی سے یا نظامیہ کے دارالفتہ سے یا اشرفیہ کے دارالفتہ سے یا کچھوچا کے دارالفتہ سے یہ سب سے نہیں بول رہا ہوں، دھیان دیجیے گا. آپ کسی بھی اہل حق کی طرف نسبت کر دیجئے تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. وہابیہ کو، جماعت والوں کو. میں ڈائریکٹ قرآن سے نبی کی شان بتا رہا ہوں، صاحب قرآن کا مقام بتا رہا ہوں. قرآن اور صاحب قرآن کیا ہے سمجھیے کانسیپٹ. یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ ہے حقیقت میں کہ قرآن نے صاحب قرآن کو بیان کیا، صاحب قرآن نے قرآن کو بیان کیا. یہ دیکھیے لازم و ملزوم کا پہلو. قرآن خاموش کتاب ہے، اللہ کا کلام. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بولتا قرآن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھنے والے بھی حضرات لکھتے بھی رہیں اور دیکھتے بھی رہیں، بولتے بھی رہیں. الحمدللہ. خدا را منہ میں نہ گٹکا ہو، منہ میں نہ پان وغیرہ ہو. خدا را ادب و احترام جتنا آپ رکھیں گے، ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ موبائل وغیرہ پہ قرآن پڑھ سکتے یا نہیں، بے وضو پڑھ سکتے یا نہیں، تو میں یہی فتویٰ دیتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتے. خلاف ادب ہے. کسی جائز چیز کو آپ اس صدی میں بھی تلاشو گے، ان حالات میں بھی تلاشو گے. اس صدی میں تیرے ہونٹوں پہ تبسم کی لکیر، ہنسنے والے تیرا پتھر سا کلیجا ہوگا. اب نہیں سدھریں گے تو کب؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا اب بھی ایمان والے اور والیوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کا دل جھک جائے، اب ان کا دل روئے؟ کب؟ جب پرسنلی اٹیک ہوگا کورونا کا، تب جا کر کے آپ روئیں گے، جھکیں گے. لوڈو کا مسئلہ پوچھتے ہو، شطرنجی کا مسئلہ پوچھتے ہو، سیریل کا مسئلہ پوچھتے ہو، یہ سب چیزیں پوچھتے ہو کہ جائز ہے ناجائز. ارے فرعون جیسا، تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، فرعون جیسا بد نصیب بھی عذاب دیکھ کر کے کہا تھا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں لاتا ہوں اس پر جس پر بنو اسرائیل نہیں مان. معتبر نہیں. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. رب نے کہہ دیا تھا اب لاتے ہو جب تم دیکھ رہے ہو، جب پہلے فسادی تھے. کہنا یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میرے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، خصوصاً کہ تمہیں کوئی وبا یا بلا آئے، آپ کو یہ اللہ پاک نے ایکٹیو رہنے کے لیے توحید اور رسالت کی دنیا میں حسین موقع دیا ہے. الحمدللہ. جھک جائیے، جھکا دیجیے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا دل، اپنے جبین کو جھکا دیجیے، صحابہ کے طرز زندگی کو اپنا لیجیے. انشاءاللہ عز و جل وہ کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ان کے صدقے میں آپ بھی، ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. آپ حضور کی تعریف کیجیے، خدا راضی ہوگا. حضور کی تعریف سے خدا راضی ہوتا ہے. قرآن نے صاحب قرآن کے قدم مبارک کی حرمت کا اعلان یوں فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. آیت نمبر 43 سورہ بلد کی آیت نمبر 1 اور 2. ترجمہ، مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، تشریف فرما، تم اس میں تشریف لائے ہو، تم حلول ہو، تم تشریف لائے ہو. کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھتے چلے جائیں، آنکھوں کو خوش ٹھنڈک پہنچائیں. حضور کی تعریف میں کبھی الرجی کا پہلو نہ لائیں، انرجی کا پہلو لائیں. حضور کے ذکر میں الرجی نہ ہو آپ کو، ہم کو، بلکہ حضور کے ذکر میں انرجی ملے ہمیں. الحمدللہ الحمدللہ. خدا شاد رکھے، آباد رکھے. آپ پھر میں کہوں گا کہ جو بھائی دیکھ رہے ہیں وائس میں کوئی گڑبڑی تو نہیں ہے، آپ الحمدللہ لکھ دیجئے کہ وائس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے. کمنٹس میں آپ لکھ دیجئے الحمدللہ وائس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، ورنہ بعد میں دیکھتا ہوں کر کر جو کرتا ہے. آپ لکھ دیجئے الحمدللہ. جو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے. خیر، قرآن نے صاحب قرآن کے اخلاق کریمانہ کی عظمت کا اعلان یوں فرمایا. قرآن اور صاحب قرآن، دیکھیے کیا ساتھی، کیا دوستی. الحمدللہ. ارے جس قرآن کو آل رسول سادات، خصوصاً حسن اور حسین، فرمایا گیا کہ یہ دونوں اس طرح سے دوست اور ساتھی ہیں کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ ملیں گے. کل کے بیان میں آپ شمع قرآن کے عنوان سے، اب اہل بیت، قرآن اور اہل بیت کے عنوان سے، حتی یرد علی الحوض. سبحان اللہ. تو قرآن کے کس طرح سے حسین کو بھی یاد کر رہا ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اے حسین، تو نے ہر طرح سے مجھ پر عمل کیا نا، میری دوستی نبھائی، میں بھی تیری دوستی نبھاؤں گا. کیا کہ کوئی تمہیں مردہ نہیں کہے، بل احیاء، تم زندہ ہو. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر، قرآن نے صاحب قرآن کے اخلاق کریمانہ کی عظمت کا یوں اعلان فرمایا،
سلسلہ کے اعتبار سے آیت نمبر 45، انک لعلی خلق عظیم، سورہ قلم کی آیت نمبر 4، اے حبیب معظم آپ اخلاق عظما پر فائز ہو۔ میرے امام کہتے ہیں تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ واہ واہ، خلق کی نسبت حضور کی طرف۔ سورہ شورى آیت نمبر 51 یا 52 میں دیکھیں گے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کسی بھی انسان کو یہ شرف، یہ جرأت، یہ ہمت نہیں کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کی کوشش کرے، خدا تک پہنچنے کی بات نہیں، اللہ کے رسول کے میں امتی کا کنیکشن نبی سے، نبی کا کنیکشن خدا سے، ہماری پہنچ نبی تک اور نبی کی پہنچ خدا تک، یہ سورس ہے ہمارا خدا تک پہنچنے کے لیے۔ ڈائریکٹ کا عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے۔ روح قرآنی اور روح قرآنی، روح قرآنی اور روح قرآنی دونوں اعتبار سے غلط ہے، دونوں اعتبار سے کہہ رہے۔ تو تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ سبحان اللہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، پیدا کرنے والے رب کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، نہ ہے نہ ہوگا نہ تھا کبھی نہیں، ماضی و حال ہو کہ مستقبل ہر زمانہ میرے حضور کا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائیو دیکھنے والے بھائی صاحب، کیا میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ الحمدللہ کلیئر آ رہی ہے۔ آیت نمبر 46 سلسلہ کے اعتبار سے قرآن نے صاحب قرآن کے خصوصی نکاح کا تذکرہ کس عظیم الشان پیرا میں کیا، ذرا ملاحظہ کیجئے، حضور کی نکاح کا، شادی بیاہ کا۔ محلے والے تک نہیں جانتے ہماری اور آپ کی شادی کا مسئلہ، قرآن میں ذکر حضور کی شادی کا مسئلہ۔ بڑا افسوس ہوتا ہے شیعوں پر، رافضیوں پر، حضرت عائشہ کے باب میں جو جملہ کستے ہیں معاذ اللہ، 18 آیتیں جن کی شان عصمت پر، شان عفت پر، شان محافظت پر نبی کے صدقے میں نازل ہو، ان پر انگلی اٹھاتے ہیں قرآن میں۔ خیر، سورہ احزاب کے آیت نمبر 37، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، سبحان اللہ، پھر جب زید کی غرض اس سے یعنی حضرت زینب سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی۔ سبحان اللہ، اللہ فرما رہا زوجنا، ہم نے تمہیں ان کو نکاح میں دے دیا۔ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھتے جائیں، کیا یہ میں اپنی طرف سے ذکر کر رہا ہوں؟ ہمیشہ بولتا ہوں مدینہ مسجد کے خطاب میں بھی، دروس قرآن میں بھی، مختلف مسجدوں میں جہاں جہاں درس ہوتا ہے، ہمیشہ بولتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر فرمایا، عظمت کا ذکر فرمایا، تو اب کس کتاب سے تلاشتے ہو کہ نبی ایسے تھے، ویسے تھے، یہ نہیں تھے، وہ نہیں تھے؟ نبی کے لیے منفی سوچ رکھنا امتی ہونے کی دلیل ہی نہیں ہے۔ امتی ہو تو پازیٹو سوچ رکھو نبی کے لیے، کیونکہ امت نبی کی ہوتی ہے، اور امت کا مقام یہ ہے کہ اپنے نبی کی تعریف کرے، نبی کو پازیٹو سمجھے، نبی کی قیادت کو سمجھے، نبی کی سیادت کو سمجھے، نبی کے تحت رہنے والے کو امتی کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں امت ایجابیہ میں ہمیشہ رکھے، خیر امت ہونے کا صدقہ اور اعزاز نصیب فرمائے۔ قرآن نے صاحب قرآن کے عظمت و مرتبہ کے باب میں ایک شرک شکن عقیدہ دیتے ہوئے یوں بیان فرمایا، سبحان اللہ، غور کر، شرک شکن عقیدہ یعنی جو بات اللہ کے لیے ہو وہ غیر اللہ کے علاوہ کسی میں، نبی کے لیے ثابت کریں، ولی کے لیے ثابت کریں، اسے شرک کہتے ہیں۔ لیکن جب اللہ ہی اپنے وصف میں شریک کرے اپنے محبوب کو تو یہ شرک نہیں بلکہ توحید ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہے، تھوڑا میں کلیئر کروں گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 سلسلہ کے اعتبار سے 47 آیت، 63 آیت کے باب میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے۔ امتیوں، بار بار اس آیت کی تلاوت کیا کرو، آج کے حساب سے تو اور بھی تلاوت کیا کرو، نماز کی پابندی کرو، درود کی کثرت کرو، اور یہ تلاوت کرو الحمدللہ ایک نہ ایک وقت جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کا مشقت میں مبتلا ہونا یہ حضور پر گرا گزرتا ہے، حضور کو دل پر
بار ہوتا ہے، بوجھ بنتا ہے۔ خیر، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان رحم والے۔ آیت کریمہ میں صاف قرآن رسول کی سب سے پہلی صفت عزیز ہے، جو اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ مثلا سورہ آل عمران میں واللہ عزیز، اللہ کی شان ہے اور اللہ عزیز ہے۔ یوں ہی صاحب قرآن رسول کی صفت رؤوف بھی ذکر کیا ہے، اور یہ صفت بھی اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ فرماتا واللہ رؤوف بالعباد، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ اور اسی طرح آیت میں صفت رحیم بھی ہے صاحب قرآن کی بتائی گئی ہے سورہ توبہ میں، جبکہ یہ بھی صفت اللہ کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ رحمان الرحیم کے نام سے۔ تو بتائیں شرک کی رٹ لگانے والے کیا قرآن مشرک بنانے کے لیے ہے یا ہدایت کے لیے؟ کہنا پڑے گا قرآن تو سرچشمہ ہدایت ہے، صلاحیت ہونا ہدایت قبول کرنے کی۔ واضح رہے آیت میں تینوں اوصاف صاحب قرآن کے لیے عطائی ہیں، یعنی عزیز، رؤوف، رحیم۔ یہ اللہ کی بھی صفت، نبی کی بھی صفت۔ وہابیہ خصوصاً سنیں، غوث اعظم اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے، بندہ نواز اللہ ہے، یہ سب جو بول بول کر کے معنویت کو بتاتے ہو، ارے یہ سب کا تو ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں۔ جو صفت اللہ کا مذکور ہے قرآن میں، وہی صفت اللہ نے حبیب کو بھی پیش کیا، اس کو کیا کہیں گے؟ اشتراک اور شرک، اشتراک لفظی اور اشتراک معنوی تم کو کہاں سے سمجھ میں آئے جو رٹا دیا گیا؟ ھذا شرک ھذہ بدعہ۔ بس لال رومال والے، ارے ہم نے تو آج چشتی رنگ غوث خواجہ غریب نواز کی محبت کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ اوڑا ہے۔ خواجہ کرم کر دو، معین الدین کرم کر دو، اس لیے میں نے اوڑا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے۔ خیر، تینوں اوصاف قرآن پاک میں، پھر بھی عقیدہ اہل سنت سنیے کہ یہ تینوں وصف جو نبی کی ہے، نبی کی جو صفتیں بیان کی ہے اس قرآن میں، عینیت کے باب میں نہیں، بلکہ اللہ کی صفت ذاتی ہے اور نبی کی صفت عطائی ہے۔ تو اب بتائیے غوث پاک کے لیے ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ ایک ذات خلق کے باب میں جب یہ عطائی کا کانسیپٹ ہے تو غوث پاک کے لیے کیوں نہیں مان سکتے؟ اللہ کے ولیوں کے لیے کیوں نہیں مان سکتے؟ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، مومنین، اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، صالحین، کیوں نہیں مان سکتے ان کو؟ کیا وجہ ہے، کیا بیس ہے؟ آپ بتائیے غوث اعظم جو قرآن میں کہا جاتا ہے، توصیف الرحمان لال رومال والا جو بکتا ہے، میراج ربانی وغیرہ جو غوث اعظم اللہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ غوث بولتے ہیں مددگار کو، اعظم بولتے ہیں بڑے مددگار، تو اب بڑے مددگار اللہ ہی ہے۔ ارے رحیم کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے قرآن پاک میں نبی کی صفت؟ عزیز کون ہے؟ اللہ۔ کیوں ہے قرآن پاک میں نبی کی صفت؟ رؤوف کون ہے؟ اللہ۔ کیوں ہے قرآن میں نبی کی صفت؟ ہم قرآن سے کمپیئر کر کے بتا رہے ہیں اللہ کی صفت اور نبی کی صفت۔ جو وصف، جو اوصاف اللہ نے اپنے لیے بتائے وہی نبی کی شان میں بھی بیان فرما رہا۔ مگر عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سارے اوصاف عطائی ہیں اور خدا کے لیے ذاتی، تاکہ شرک کا خاتمہ ہو سکے۔ عنوان یہی دیا تھا نا، شرک شکن عقیدہ، شرک کا خاتمہ ہو۔ کیا سمجھے آپ؟ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ صاحب قرآن کی عظمت بیان کرنے کے لیے بھی ہے، بلکہ حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صراحت کے مطابق الحمدو کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن اخلاق صاحب قرآن ہے، کما رواہ مسلم عن سعد بن ہشام، جیسا کہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ وائس کلیئر آ رہی ہے؟ آواز بالکل کلیئر ہے نا؟ کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے؟ الحمدللہ لکھ دیں آپ۔ خیر، پھر کہوں گا ہاں دیکھیے شان صاحب قرآن بزبان قرآن، یہ بڑی اہم بات ہے، دیکھیے گا خاص طور سے بڑی اہم بات ہے، اس کو توجہ سنیے گا۔ ولید بن مغیرہ نے صاحب قرآن کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھوٹا اور ایک اور چھوٹا، ایک جھوٹا کلمہ، وہ کون سا؟ ایک جھوٹی بات، مجنون کا لفظ کہا تھا۔ اس کے رد میں قرآن کریم نے اس کے 10 واقعی یعنی جو اس کے اندر تھے حضور کے لیے جو بیان کیا وہ تو نہیں، حضور سے پاک، لیکن اللہ نے اس بے ادبی یعنی حضور کی طرف جھوٹے کلمے کی نسبت بھی کرنے کی وجہ سے اللہ نے گوارا نہیں فرمایا، اور ان کے واقعی 10 عیوب اس طرح سے بیان فرمایا کہ آپ قرآن پاک میں دیکھیں۔
قرآن پاک 5 وقت کی صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے. نماز میں پڑھیں گے قرآن کی آیتیں بے شک، لیکن قرآن کی عظمت و برتری، قرآن کی بڑی شان یہ ہے کہ وہ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرماتا ہے. چنانچہ ولید بن مغیرہ کے 10 واقعی عیوب کا ذکر دیکھیے آپ. سورہ قلم آیت نمبر 10 سے لے کر کے آیت نمبر 14 تک، اور سلسلہ کے اعتبار سے 51 سے لے کر کے 55 تک 63 آیت پیش کرنا ہے. آئندہ شاید چاند رات ہوگا، آؤں گا انشاءاللہ اگر چاند رات بھی ہوا تو، اور اگر عید ہو گئی تب تو پھر الحمدللہ کوشش کروں گا آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوتا رہوں. اللہ پاک لاک ڈاؤن کو ختم کرے، مسجد اور جمعہ اور جماعت کو بحال فرمائے، پروردگار ہم سب کو معاف فرمائے. سنیے آپ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کا انجام، بلکہ دردناک انجام، بد انجام. لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين. اور اے محبوب آپ ہر ایسے کی بات نہ سننا، یہ مراد وہی ہے ولید بن مغیرہ جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت تانا دینے والا. رب جب کہے تو یہ آپ ہم مطلب سنیوں کے ظاہری تو جملے نہیں ہیں صرف کہ یہ اسی طرح کہہ دیتے کسی وابی کو، کسی گستاخ رسول کو یہ ہے. نہیں، اللہ فرما رہا کہ کسی ایسے کی بات نہ سنیں جو بڑا قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل ہے، تانا دینے والا ہے، ادھر ادھر کی بات لگانے والا ہے، چغلی کھانے والا ہے، بھلائی سے روکنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، گنہگار ہے، بد مزاج ہے، بد زبان ہے. علاوہ ازیں یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے، کچھ مال اور بیٹے والا ہے. یہ 10 واقعی عیوب. جملے پہ غور کریں. روایت میں ہے کہ جب یہ آیت یعنی جس میں اصل میں خطا کی بات نازل ہوئی، زنیم کا لفظ زا نون یا میم، حرامی جس کو آپ کو حساب سے کہہ دو، حرامی بچہ، حلالی بچہ نہیں، صحیح طریقے سے پیدا نہ، نکاح کے ذریعے پیدا نہ ہونے والا، زنا کے ذریعے پیدا ہونے والا. روایت میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا، دیکھیے آپ حضور پاک سے جھگڑا مت لینا مول، بڑا نقصان اٹھاؤ گے، حضور کا کچھ نہیں ہوگا، حضور کے غلاموں کا بھی کچھ نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم. ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ محمد آپ ہم سب پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور لکھ بھی دیا کریں، جب لائیو سن رہے ہیں تو لکھ بھی دیا کریں. جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں 10 باتیں فرمائی ہیں، یعنی میرے 10 عیوب بتائے ہیں، جن میں 9 کو تو میں جانتا ہوں جن میں 9 باتیں میں جانتا ہوں، لیکن 10ویں یعنی میں حرامی ہوں، اپنے اصلی باپ کا بیٹا نہیں ہوں، میری اصل میں خطا ہے، اس کا حال مجھے نہیں معلوم، یا تو مجھے سچ سچ بتا دے ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا. اس پر اس کی ماں نے کہا کہ جی محمد نے جو کہا ہے صحیح ہے، تیرا باپ نامرد تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مر جائے گا تو اس کا مال غیر لے جائیں گے، اس کا مال غیر لے جائیں گے، تو میں نے ایک چرواہا کو بلایا، تو اسی سے ہے. سید المفسرین، عمدۃ المفسرین حضرت علامہ صدر الافاضل اشرفی مراد آبادی علیہ الرحمہ کی تفسیر اس ان آیتوں کے تحت آپ دیکھیں. اب ذرا اس سے جو میں فائدہ بتانے جا رہا ہوں وہ یہ، اس سے بڑھ کر شان محبوبیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو ایک جھوٹا کلمہ یعنی لفظ مجنون جھوٹا کلمہ کہا گیا. ولید بن مغیرہ نے کہا تھا مجنون ہے، انک لمجنون، اتنا کہا تھا تو رب کائنات نے اس کا رد کیا اور شان حبیب پر آنچ نہ آنے دیا. اس سے معلوم ہوا کہ رب کو بھی یہی پسند ہے کہ صاحب قرآن کی شان بیان ہو. سبحان اللہ.
رب کی پسند سمجھو مسلمانوں، سنی ہو مسلمانوں، رب کی پسند سمجھو. یہی پسند ہے کہ صاحب قرآن کی شان بیان ہو، اور اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کا رد ہو. یہ اللہ پاک چاہتا ہے. اور کلمہ میں بھی آپ دیکھے ہوں گے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں ارے انہوں بھی کلمہ پڑھتے، انہوں بھی یہ پڑھتے، انہوں بھی وہ پڑھتے. بھائی صاحب قرآن پاک میں شروع ہی میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں آئی ایم ویری ویری مسلم، اللہ اور یوم آخرت پر ہم ایمان لائے ہوئے ہیں. پاسٹ سینٹینس دیکھ رہے ہیں آپ، ایمان لائے ہوئے. اللہ فرماتا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. سورہ منافقین کی آیت نمبر 1-2 دیکھیں، انکا لرسول اللہ نشہد انکا لرسول اللہ. منافقین کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرما رہا گواہی تو صحیح ہے لیکن گواہ غلط ہے. ان المنافقین لکاذبون ان المنافقین لکاذبون. منافق جھوٹے ہیں. کلمہ میں دیکھو نا آپ، احقاق حق اور ابطال باطل یہ فرض ہے. حق کو حق ماننا، باطل کو باطل ماننا یہ ضروری ہے. یہ ضروریات دین میں سے. لا الہ الا اللہ پہلا جز ہے کلمہ کا. نہیں ہے کوئی معبود. دیکھیے گا کیا مطلب ہوا، آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ کا بولتے ہیں، لیکن یہاں پر نہیں ہے کوئی معبود. سارے معبود کا رد کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو رد تو آپ کے کلمے کے جزو اول میں ہے. ابطال باطل مقدم ہے احقاق حق پر. آپ دیکھیں بابا بابا نہیں ہے کوئی معبود، یعنی سارے باطل کا پہلے رد کریں پھر اللہ ایک ہے. اس لیے گستاخ رسول کا قلمن، تحریرن، لسانن، خطابن جو کوئی بھی رد کرتے ہیں الحمدللہ اللہ ان سے خوش ہے. حالات اور تقاضے سے ہم گستاخی کے باب میں سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے میری روح قربان، میری جان قربان، یہ قسمت ہوگی میری کہ اللہ پاک کے رسول اور حبیب کی شان بیان کرتے کرتے کوئی گستاخ ہم پر بھپتیاں کسے، یہ میری قسمت ہوگی. ہم رشتے نہیں دیکھتے. خدا نے جب حبیب کا رشتہ نہیں دیکھا تبت یدا ابی لہب، اللہ کی شان میں ابو لہب نے گستاخی نہیں کی تھی. تبا لک یا محمد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا تیرے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو اے محمد. اللہ پاک نے پورا سورہ سے اس کی تواضع کی. صبح قیامت تک امت دیکھ لے کہ نبی کی طرف انگشت نمائی کرنے والے کی انگلی ہی نہیں ذات کو بھی مڑوڑ کر رکھ دیتا اللہ تعالیٰ. یہ منشا ہے اللہ کا. مسلمانوں شرک سے باز آؤ، کفر سے باز آؤ. شرک اور کفر سے تو باز آنا ہی ہے. سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، منشا الہی چاہتے ہو، خدا کا تقاضا، خدا کی رضا چاہتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود بھی اچھا سوچو، اور جو کوئی بھی اچھا بولے ان کو اچھا کہو، اور جو برا کہے ان سے ایک دم بالکل باز رہو. حضور کی آل اولاد، حضور کے ازواج مطہرات، کسی سے حضور سے منسوب ہر چیز کا ادب و احترام کرو. بال مبارک کا ادب کرنے والی امت کامیاب. ذات مبارک کا ادب کرو گی کیسے کامیاب نہیں؟ کرو الحمدللہ، ادب ہی ادب کرو. اللہ سبحانہ ہم سب کی مدد فرمائے. تو ولید بن مغیرہ جو نبی کو ایک کلمہ کہا، جو حقیقت سے بعید دور، وہ حقیقت سے تعلق ہی نہیں رکھتا تھا، اللہ نے پھر بھی اسے منظور نہیں کیا، پھر بھی منظور نہیں کیا. نوٹ کیجئے گا جو لوگ جو ہے کہتے ہیں حضور ہماری طرف بشر ہیں، حضور کو علم غیب نہیں تھا، حضور کے پاس اختیارات نہیں تھے، یہ بتائیے یہ کیا بے ادبی کے جملے ہیں یا یہ حضور کی شان ہے؟ ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے کہے میرا باپ جاہل ہے، میرے باپ کو کچھ نہیں آتا، بتائیے دنیا کیا کہے گی اس کو؟ بے ادبی ہے کہ نہیں یہ بات؟ ارے جو چیز نہیں ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی ہے ظاہری طور پر باپ کے اندر، چھوڑو اس کو، جو ہے وہ تو بیان کرو. یہ تو کہو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ مجھے میرے والد نے پیدا کیا، یہ تو کہو. مجھے پروان چڑھا، یہ تو کہو. اور یہ سچ ہے. یہ نہیں کے نظریے کیوں؟ حضور کی شان میں صرف ہاں ہاں ہی ہونا چاہیے، حضور کی شان میں صرف ہاں ہاں ہی ہونا چاہیے. یہ اللہ کا منشا ہے، توحید کا منشا. خیر، میرے امام کہتے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ سر تاب قدم شان ہے. یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. یہ
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ جان ایمان، شان ایمان، روح ایمان، اصل ایمان، مقصد ایمان، سب کچھ سراپا ایمان میرے آقا محمد الرسول اللہ صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ نگاہوں کو خوش رکھیے، قرآن نے صاحب قرآن کی تعظیم و توقیر کرنے کو کیا حسین شکل میں پیش فرمائی ہے، ملاحظہ ہو۔ سلسلہ کے اعتبار سے آیت نمبر 56، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا 57، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سورہ فتح آیت نمبر 8-9۔ ترجمہ، بے شک ہم نے آپ کو حاضر ناظر، جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ تشریح سنیں، آیت مبارکہ کی ترتیب جلیل پر غور کیجئے۔ ترتیب یعنی کس چیز کو کہاں پر کیسے کب کیسے بیان کیا، ترتیب جلیل پر غور کیجئے تو یہ بات صاف طور پر سامنے آتی ہے کہ مولا نے یعنی رب العالمین نے صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ، آپ لوگ بھی انگوٹھا چم لیا کیجئے جو لائیو بھی دیکھ رہے ہیں، اور چمنے کا درس دیجئے انشاءاللہ عز و جل، یعنی جو بھی تعریف کا باب ہو ایک دم ہمیشہ ایکٹیو رکھیے حضور کے لیے، اللہ پاک آپ کی ہم سب کی مدد فرمائے۔ خیر، آیت مبارکہ کی ترتیب جلیل پر غور کریں گے تو یہ بات صاف طور پر سامنے آئے گی کہ مولا تعالیٰ نے صاحب قرآن محمد رسول اللہ کی تعظیم کو بعد ایمان قبل اعمال ذکر کر کے، بعد ایمان لتؤمنوا باللہ ورسولہ یہ ایمان ہے، وتعزروہ وتوقروہ یہ تعظیم ہے، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا یہ اعمال ہے۔ تو بعد ایمان قبل اعمال ذکر کر کے یہ ذہن دیا ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ تعظیم رسول ہے، پھر جا کر کوئی عمل کارگر ہوگا۔ تعظیم رسول کے بغیر کوئی عمل بھی کارگر نہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایمان کے بعد تعظیم کے بعد عمل، اب عمل نماز پڑھو، یہ کرو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ سب کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نگیٹو نظریہ، تو پھر بتائیں اس آیت کریمہ میں کیا کہا؟ مومن وہ ہے جو تعظیم کرے، مومن وہ ہے جو عمل کرے۔ اور اچھا ایک اور بات، بیچ کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا وہ دونوں سے ہوتا ہے۔ اب یہ تینوں تیسری انگلی ہے نا، تو اس کو اگر بیچ کا کہیں تو کس کو دیکھتے ہوئے کہیں گے؟ دونوں کو دیکھتے ہوئے کہیں گے۔ کہیں گے کہ بیچ والی کون ہے تو آپ کہیں گے یہ کیوں؟ اس لیے دونوں کو دیکھا آپ نے۔ تو اب اس آیت میں دیکھیے کہ بیچ میں تعظیم رسول ہے، اس کا مطلب ایمان بھی تعظیم رسول کے بغیر معتبر نہیں اور عمل بھی تعظیم رسول کے بغیر معتبر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 الحمدللہ۔ سنیوں کا ذہن کھلتا چلا جاتا ہے، نبی کی تعریف تو کر کے دیکھ سنی۔ خیر، اسی لیے کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اصل الایمان۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، نامکمل ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خیر، قرآن نے صاحب قرآن پر من جانب اللہ نوازشات کو کیا خوبصورت پیرائے میں پیش فرمایا ہے، ملاحظہ ہو۔ سلسلہ کے اعتبار سے 58، انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ رب نے صاحب قرآن کو فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام خلق پر افضل کیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، کثرت امت بھی، آدائے دین پر غلبہ بھی، کثرت فتوح بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی حد و نہایت نہیں۔ سچ کہا میرے امام نے ایک شعر میں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سبحان اللہ۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہا شروع میں کہا بھی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کیا کہنا، کہتے بھی چلے جا رہے ہیں اور آخر میں آ کر کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں۔ اچھا یہ شعر کی وضاحت کر، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یعنی حضور آپ کی تعریف و توصیف جو ہے اگر میں اس کے احاطہ کا عقیدہ رکھوں تو یہ عیب ہے،
وصف عیب تناہی، یعنی متناہی ماننا یہ عیب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ میرے امام، کروڑوں درود تم پر بھی ہو، کروڑوں سلام تم پر بھی ہو. حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے. سبحان اللہ. ہاں آخری میں جو عقیدہ دیا ہے خدا کی قسم، تعلق باللہ اور تعلق بالرسالت کا امتی کے باب میں، کیا پیارا عقیدہ ہے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے، خالق کا بندہ، یہ توحید کو بھی بچایا اور رسالت کی شان کو بھی بچائے. کون کہتا ہے امام احمد رضا اللہ سے بڑھا دیے رسول کو؟ نہیں، خالق کا بندہ، جو بندہ ہوگا وہ اللہ نہیں ہوگا. خلق کا آقا، اور جو آقا ہوگا وہ امتی کے برابر نہیں ہوگا. ہے ہے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن نے صاحب قرآن کو شان عبدیت کے ساتھ متصف فرما کر کمال قربت خدا کا یوں ذکر فرمایا. آیت نمبر 59 سلسلہ کے باب میں سنیے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 پارہ نمبر 15. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا. تشریح سنیے، قرآن کے لفظ بعبدہ پر غور کیجیے. عبد ہی، عبد نہیں، عبد ہی پر غور کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ صاحب قرآن کو رب نے اپنا بندہ کہہ کر یاد کیا. اس سے سمجھ میں آتا ہے عبد ہونا اور ہے، عبد ہونا اور ہے. عبد ہونا، عبد تو سب ہیں، عباد اللہ سب ہیں، اللہ کے بندے سب ہیں. اللہ جسے اپنا کہہ دے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اپنا بندہ کہہ دے، کیا کہنا، یہ وصف خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عبد ہونا اور ہے، عبد ہونا اور ہے. یہ شرف صرف کمال قرب جسے حاصل ہو اسے ہی میسر ہوتا ہے. کیا فہم قرآن کا زوم رکھنے والا یہ آیت تلاوت نہیں کرتا؟ کرتا. قرآن کی تلاوت ہوتی، قرآن کو تلاوت میں کرتا، قرآن میں تلاوت نہیں کرتا. قرآن کو دیکھنا اور ہے، قرآن میں دیکھنا اور ہے. سبحان اللہ. کمال قربت خدا کی ایک اور جھلک ملاحظہ ہو صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باب میں. ابھی جو میں نے سورہ نجم آج سورہ تراویح میں بھی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 60 سلسلہ کے اعتبار سے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، سورہ نجم آیت نمبر 8-9. پھر وہ جلوہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک ہوا، پھر خوب اترا، پھر خوب اتر آیا. تدلہ پھر خوب اترا، دنا مانے قریب ہوا، تدلہ مانے خوب اتر آیا. تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم رہا. اتنا دور سے جماعت والے زمین پر رہ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے قریب ہیں. اللہ نے کبھی کہہ دیا ہو یہ دیکھ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان قرب کی یہ انتہا. اب یہ انتہا میں اپنے حساب سے بول رہا ہوں، اللہ تعالی حد و شمار سے پاک ہے. لا یحد ولا یتصور تعالی عن الجنس والجہات. سبحان اللہ. قرآن نے صاحب قرآن کے اس خصوصی قربت میں دیکھنے والی آنکھ کی تعریف و توصیف یوں بیان فرمائی. 62 ما زاغ البصر وما طغى، سورہ نجم کی آیت نمبر 17 میں، پارہ نمبر 27 میں. کیا دیدار الہی میں مستغرق رہنے والی آنکھ صاحب قرآن کی یہ آنکھ نہ کسی طرح پھری نہ حد سے بڑھی، دیکھتی ہی رہ گئی. سبحان اللہ. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی علیہ السلام. آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. واہ میرے امام. سبحان اللہ. واہ میرے امام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آخری آیت سبحان اللہ 63، میں انشاءاللہ اس میں آؤں گا تو قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے اور بھی کہوں گا. اب 63 دیکھیں آپ انشاءاللہ. قرآن نے صاحب قرآن کے لیے شان خوشنودی رب العزت یوں بیان فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 144. سبحان اللہ.
اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں. کون کہہ رہا؟ اللہ. ہم نے دیکھا نہیں، فعل مضارع کا صیغہ ہے. وضاحت کلیئر ہے؟ پریزنٹ اینڈ فیوچر. ہم دیکھ رہے ہیں. بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، سبحان اللہ، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہو. ہائے 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 ہائے. صاحب قرآن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا قبلہ بنایا جانا پسند خاطر تھا. حضور دل سے چاہتے تھے کہ کعبہ قبلہ بن جائے. تحویل قبلہ یعنی جب مدینہ تشریف لے گئے بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینہ، وہ اشارہ دیکھیں. حضور اس امید پر آسمان کی طرف بار بار نظر فرماتے تھے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، دل مصطفیٰ کی خواہش. آپ نماز ہی میں کعبہ کی طرف پھر گئے. مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرف رخ کر لیا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی رضا منظور ہے اور آپ ہی کی خاطر کعبہ کو قبلہ بنایا گیا. میں پوچھتا ہوں کہ جس قبلہ کی طرف آپ نماز پڑھتے ہو، خصوصاً اہل سنت و جماعت کے علاوہ وہ تمام جو نماز 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 اور جو بیس آف نجات نماز کو سمجھتے ہیں، وہ مجھے بتائیں کیا حدیث نہیں معلوم کہ لن ینجی احدکم بعملہ یا عمل احد، ہاں کوئی بھی نجات تم میں کا نہیں پا سکتا اپنے عمل کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر نہ، لیکن رسول کی بنیاد پر ضرور نجات ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کعبہ کو قبلہ بنایا گیا. کس قبلہ کی طرف متوجہ لجہت الکعبہ کہہ کر کے آپ نماز پڑھتے ہو؟ حضور نہیں چاہتے تو آج کعبہ قبلہ نہ ہوتا، بیت المقدس ہی ہوتا. ہی تو حضور کی چاہت ہے، حضور کی چاہت ہے. سچ کہا میرے امام نے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے والے مجھے بتائیں، اور قرآن کی بول کر صاحب قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرنے والے بتائیں، کیا یہ شان صاحب قرآن، کیا یہ شان صاحب قرآن نہیں دکھتا؟ مولا ہدایت دے. یہ 60 آیت تھی، 63 آیت تھی صاحب قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے. اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے. روح تازہ ہو گئی ہماری بھی الحمدللہ، سامعین اور ناظرین کی بھی. اور اس کو میں یوٹیوب چینل پہ بھی ڈالوں گا، ضیاء نیر www.youtube.com by ضیاء نیر، اس پہ بھی ڈالوں گا میں انشاءاللہ. فیس بک پر تو آپ دیکھ ہی رہے لائیو، اس کو بھی آپ ہمیشہ دیکھتے رہیں. کہنا یہ ہے اس عنوان سے خاص طور سے، پھر میں جمعہ کو شمع قرآن کے عنوان سے آؤں گا الوداع میں، کہ آپ اپنا کام کریں. اور اپنا سب سے بیسٹ کام یہ ہے کہ نماز کے وقت میں نماز پڑھنے کے بعد بھی نماز کی قبولیت کے لیے نبی صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیں. اور جتنا بھی ایکسٹرا ٹائم آپ کا گزر رہا ہے، خدا کے واسطے لوڈو کا مسئلہ مت پوچھو، شطرنجی کا مسئلہ مت پوچھو، سیریل کا مسئلہ مت پوچھو. یہ تمہارا ضمیر ایمان بھی خود فیصلہ کر رہا ہے کہ غلط ہے تو غلط ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. میرے بھائیو، حضور پاک پر درود پڑھو. یہ تمہارا ضمیر ایمان بغیر فتویٰ لیے، بغیر مسئلہ پوچھے ہوئے کہے گا بہت اچھا عمل ہے، کیونکہ اس کا اثر آپ پر ہوگا، دل پر بھی ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود پڑھے اور اس کی ظاہری باطنی شکلیں، فائنینس کی حالات کی، تقاضے کی نہ بدلے. ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے. سب سے بڑی چیز جو بدلے گی، روحوں میں تازگی آئے گی، ایمان میں جلا ملے گی، جلا ملے گی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، عال میں، اہل میں، مال میں، جمال میں، کمال میں، اقبال میں ترقی ہی ترقی ہوتی رہے گی. بس یہی گزارش کروں گا کہ قرآن اور صاحب قرآن کا جو میں نے اس سال خصوصاً 2020 کے رمضان میں عنوان دیا، اس کو آپ سنبھالیے. اور خصوصاً قرآن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان بیان ہو گئی تو اب دنیا کی تاریخ تبری، ابن تیمیہ، ابن کثیر، ہمیں یہ منظور نہیں ہے. اگر یہ تعریف کرتے ہیں تو منظور ہے، نہیں تو منظور نہیں ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز حضور کی تعریف کیے بغیر کمال والی ہو ہی نہیں سکتی. حضور کی تعریف جس میں نہ ہو وہ کتاب نہیں، حضور کی شان جس میں بیان نہ ہو وہ لٹریچر نہیں، حضور کی شان جس میں ذکر نہ ہو وہ
خطاب نہیں، حضور کی تعریف جس میں نہ ہو وہ تقریر نہیں، حضور کے لیے پازیٹیوٹی جس میں نہ ہو وہ انسان نہیں۔ بس آخری بات کہہ دے رہا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، محبتوں کی دنیا میں شاد رکھے، آباد رکھے۔ یا اللہ سلامتی عطا فرما، یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کو بھی اپنے محبوبوں کا صدقہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں پیش ہونے کا جو تصور ہے حبیب پاک صاحب الاولاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اس تصور میں مولا کہ ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، کتنی مشکل راہ میں ہے، کتنی آسانی مجھے خیال محبوب نے مٹایا، حضور رب کی ہر ایک خشیت ہوں پیچھے پیچھے ان کے قدم پر درود تم پر ہوں پیچھے پیچھے ان کے قدم پر درود تم پر سلام تم پر۔ آپ سلام میں بھی یہ شعر پڑھ لیں، بس یہی کہوں گا پروردگار قبول فرما، پروردگار اٹھنا بیٹھنا قبول فرما، پروردگار رحم فرما، پروردگار کرم فرما، آل کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، منصوبین کی حفاظت فرما، متوسلین کی حفاظت فرما، مریدین کی حفاظت فرما، متعلقین کی حفاظت فرما، اعزہ کی حفاظت فرما، اقربا کی حفاظت فرما، احبہ کی حفاظت فرما، جو کوئی بھی جس طرح سے بھی معاون ہے مولا ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما۔ جن بھائیوں نے اس سنکٹ اور سنگین بھرے عالم میں ہماری خصوصاً سینٹر کی خصوصاً اور دیگر مدارس و مراکز کی اہل سنت و جماعت کے باب میں مدد کی ہے مولا، سب کی حفاظت فرما، سب کو اجر جزیل عطا فرما، اس کورونا وائرس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے مولا، یا اللہ خوشحالی عطا کر دے، اے اللہ مسجد کو کھول دے، مسجد کو کھلوا دے مولا، تیرا گھر ہے مولا، قبضہ کسی کا، حکومت کسی کے، اے احکم الحاکمین اپنا حکم نافذ فرما اور ظالم حکمراں کے تصور کو باطل کر کے اپنی مسجد کو، اپنے گھر کو کھول دے، اور ہمارے جبین نیاز سے پروردگار عالم صحابہ کے تصور میں اس مسجد کو آباد کر دے مولا، مسجد کو آبادی کہ تیرا وعدہ ہے مولا کہ ایمان والے ہی، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہی مسجد کو آباد رکھیں گے۔ اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یا اللہ بالکل سچ ہے مولا، ایمان میں تو کوئی گڑبڑی نہیں، کسی بھی طرح سے عمل میں گڑبڑی ہو سکتی ہے پروردگار، مگر مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدق و طفیل میں، ایمان کی عظمت کے صدق و طفیل میں مولا ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے مولا، 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 معافی عطا کر دے مولا۔ خواجہ کا صدقہ، غوث کا صدقہ، جنید کا صدقہ، تمام نیچے سے جتنے بھی اولیاء اللہ سب کا صدقہ عطا فرما، صحابہ کا صدقہ عطا فرما، خلفائے راشدین کا صدقہ عطا فرما، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما، اپنی عزت و جلال کا، جمال کا، کرم کا سب کا صدقہ عطا فرما مولا، اور جو بھی تلاوت قرآن تراویح میں ہو رہی پروردگار اسے بھی قبول فرما لے، ہمارے گھر میں جو بچے چھوٹے بڑے بیوی سب پڑھ رہے ہیں مولا، سب کی تلاوت کو، سب کے ذکر کو، سب کے اعمال کو، سب کی اداؤں کو قبول فرما، سب کو ایک بنا، نیک بنا مولا، سب کے دل کو اپنے حبیب کی محبت کا سینہ گنجینہ بنا مولا، نبی کی محبت کے سینے کو، نبی کی محبت سے سینے کو معمور کر دے مولا، یا اللہ یا اللہ ہمارے خاندان کے، چاہے گھر کے ہمارے والدین ہوں اور ہمارے والدین سے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے، یا اللہ ہمارے سسرال کے خاندان کے چھوٹے بڑے بزرگ جتنے بھی جس طرح سے بھی ذہنی، ظاہری، باطنی، جسمانی کسی بھی طرح سے پریشان حال ہیں تو مولا ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، انہیں صحت ایمانی جسمانی عطا فرما، انہیں ہر طرح سے ان کی مدد فرما مولا، یا اللہ اس وبا، اس کرونا وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلا اور مصیبت سے حفاظت کرتے ہوئے سیاسی بلاؤں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما، سیاسی وباؤں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما، رافضیت سے بچا، خارجیت سے بچا، شیعیت سے بچا، سنیت پر قائم رکھ مولا، اس پر استقامت عطا فرما مولا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔